بہت غور سے سمجھنا. ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں ہمارے گھر کے اندر ہمارا ماحول لفٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے گالی نہیں نکلتی منہ سے کسی گالی گلوچ بندے کی. آپ نے نوٹ نہیں کیا کتنا مرضی بڑا گالی گلوچ والا بندہ ہو, عورتوں کو دیکھ کے چپ ہو رہا کہ نہیں یار یہاں پہ نہیں. اس لیول کی برکت اللہ نے بھی عورت میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتی ہے. گریس اس کی کمپرومائزیبل نہیں ہے. محلے کو چھوڑیں, روڈ کے اوپر بھی کوئی لڑائی ہو جائے اور لڑکی ہو تو پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ کہ نہیں یار کوئی ایک اس لیول پہ نہیں میں جا رہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ میں کوئی نازیبا حرکت وہ بھی دست درازی کر دوں کہ کوئی ہاتھ اٹھا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. گھروں میں اندر اگر ماحول نہیں انٹیکٹ ہو رہا تو باہر تو پھر غدر مچنا ہی مچنا ہے. سوچیں ذرا کہ جس نے اس اسٹینڈرڈ کو بریچ کر دیا ہے کہ میں بیگم کے سامنے ہوتے ہوئے یہ نازیبا ویب سائٹ کھول رہا ہوں, اس سے کیا بعید ہونی کہ وہ کیا کرے گا دنیا میں. وہ تو چلتا پھرتا بل بورڈ ایسی کاموں کا, اس کو تو شرم آیا بالکل ہی ختم ہو گئی. مگر چلیں اس کو تو ہو گئی. اب جب وہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے تو ماں نے پہلے ایکسپیکٹ کیا آدمی تو ہوتا ہی ایسا ہے. کس نے کہا آدمی ایسا ہوتا ہے؟ somebody told her, convinced her. وہ کمزور تھی, مان گئی. بس کمزوری لوگ ایسی بات مانتے ہیں, نہیں تو آپ کہہ کے دکھائیں کسی کو لگ پتہ جائے گا کہ طاقتور بندہ جواب کہہ دیتا ہے کہ کیا کھولا ہے تو نے میرے سامنے, کیا کر رہے ہو میرے سامنے. ہم تو کسی لیول کے اوپر یہ کیا نام تھا ان کا, خادم صاحب, پوری قوم ان کو اس لیے نہیں فالو کر رہی, آدھی قوم تو گالی کو دیتا ہے. باقی کے 99% باتیں ڈیلیٹ کر دو, کیوں گالی دیتی. کئی جگہوں پہ تو بنتی بھی نہیں جانے دیتے تھے نا گالی. کوئی بھی ہوتا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے دی کوئی بھی ہوتا وہاں پہ گالی چاہیے. مگر چلیں کس لیول کے اوپر اسٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ اللہ کا کام کرنے والا بندہ ہے تو تجھ سے ہلکی سی بھی غلطی برداشت نہیں کریں گے. ہم اسٹینڈرڈ نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے تیرا. اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو قوم سائیکولوجیکل ڈسنس میں چلی جاتی ہے کہ نہیں یہ کیسی بات کرتے کرتے گالی کیوں دے دی. ٹی وی بند کر دیا لوگوں نے, ان کے خلاف شروع کر دیا کہ نہیں یہ کیا بات کی. کتنا کوئی ہائی اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا نظام خود اپنا اسٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرتا ہے. جس وقت آپ کے اسٹینڈرڈ مچور ہو جائیں گے لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے صفائیاں کرنی ہیں. یہ ہوتا ہے مومن کا لائف اسٹائل. کمرہ پہلے سے صاف ہو رہا ہوگا, دوست ہوں گے آپ کے, چیزیں چھپا رہے ہوں گے. جیسے کوئی صحابی انٹر ہونے لگا ہے, یہ وقت آ سکتا ہے آپ میں سے 4 یا 5 دن کنسسٹنٹ ایفرٹ دکھائیں, دیکھیں آپ کے ماحول میں کیسے کریکشن شروع ہو جائے گی. آپ کے سگے دوست, بچپن کے دوست بھی سگریٹ چھپا رہے ہوں گے تو چیزیں چھپا رہے ہوں گے کہ وہ دوست آ رہے یار وہ کے سامنے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہفتہ 10 دن کی محنت ہے بس, زیادہ نہیں. پھر لوگوں کے یہ والے جو ہے نا طور اتوار آپ کے اسٹینڈرڈس خود امپروو کروائیں گے. میرا ایک جاننے والے کو کہتے ہیں یار میں نا دین کے بارے میں کوئی بڑک مار جاتا ہوں جب بھی 6 بندوں میں بیٹھا ہوں تاکہ اگلی دفعہ ملے تو پوری کرنی پڑے. کہتا اپنے آپ میں لوگوں کو اپنے اوپر چیک بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ پہلی بات آئندہ میں نہیں کر سکتا. کہتا اس کے علاوہ میرے سے ہوتا نہیں یار. اگر میں عاجز کھیلوں گا نا تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے عاجز سا بندہ ہے, کبھی یہ غلطی ہوئی کبھی. کہتے نہیں ایسی بڑک ماروں گا کہ جیسے حیدر کرار کے بعد میرا نام آئے گا. تو پریکٹس از بچپن سے ماں باپ پریکٹس کرواتی ہے. اور یہ میں دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں, جتنا مرضی ہم عبدالستار عیدی کو فتویٰ دیتے کہ فارغ کر رہے ہوں, ٹریننگ لیکن اس کی کیسی تھی اس پہ کوئی انکار نہیں. کہ ماں بچپن میں کہتا, میری ماں بچپن میں 2 آنے دیتی تھی کہ بیٹا ایک آنا تیرے لیے, ایک کسی کو دینے کے لیے. ایسی ٹریننگ بچے کی ہو رہی ہو تو بڑے ہو گئے پھر کیسے کام کر دیتا ہو. کوئی پہنچ سکا پاکستانی پاسپورٹ, اس کا بیٹا ہی نکلا نا پھر فلسطین کے لیے. مائیں بتائیں گی سارا, میں بتا دوں سیلفشنس مائیں بتائیں گی, سیلف لیسنس بھی مائیں بتائیں گی. باپ تو گھر پہ ہی نہیں ہوتا, وہ ایٹریبیوٹس کیا چکی کرے گا آگے. ڈیولپمنٹ تو ماں کر رہی ہوتی. کھلونے لے کے دے بچوں کو کہ یہ کھلونا لیے اب دے کسی کو. 2 سیکنڈ کے لیے روئے گا, 3 دن روئے گا, خیر ہے برداشت کریں, ٹریننگ ہو رہی ہے. 4 دن روئے گا, 5ویں دن ایک جسے کہتے ہیں نا مجدد تیار ہو گیا اس فلسفے کا. کیسے میں نے ایک تحریک شروع کر دی جو کہ پہلے نہیں تھی کبھی. اتنا سا کام ہے, کھلونا نہیں آپ سے ایک لیے رہتا کسی اور کے لیے. مسئلہ تو سیلفیشن میں آپ کی ہے, آپ خود روک رہے ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے پرانے جوتے اور کپڑے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یار ضائع ہو کے کسی کو دے. بچے کو اصول پتہ چلتا ہے کہ اچھا کسی کو اپنی چیز نہیں دینی, ٹریش دینا ہے, کباڑ نکالا کرو. وہ بھی اس لیے اسٹور میں جگہ نہیں رہی ورنہ وہ بھی نہ. تو بچے کی اگر کھلونوں سے ٹریننگ ہو گئی اس کے بعد ساری عمر اٹھ رہی.
السلام علیکم۔ مسلمان کی جو بیسک اللہ نے فلاسفی بنائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے گیور ہوتا ہے، وہ سب کا ٹھیکہ لے کے آتا ہے۔ جب بھی ایک مسلمان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی سیلف اورینٹیڈ نہیں ہوتا، سیلف اورینٹیڈ صرف اور صرف آپ نے قیامت والے دن ہوتا ہے، نفسا نفسی صرف اور صرف قیامت والے دن ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آیا تو آپ نے ہر اس انسان کا ہر اس چیز کا، نہ صرف انسان کا، اللہ کے مخلوق کا اپنے اوپر ٹھیکہ لے کے آتے ہو، اور اس کی رسپانسبلٹی آپ نے ٹیک کرنی ہوتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ایک مسلمان مرد کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر تو اتنی زیادہ ڈیوٹیز رکھی ہوتی ہیں، وہ تو اتنا زیادہ ایک رسپانسبلٹی ٹیکر ہوتا ہے۔ اگر وہی جو ہے اس کی بیس شیک کر جائے گی، وہی ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا سٹارٹ کر دے گا کہ اگر جو ہے وہ جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے یہاں پہ بھی اس نے وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے اپنی فیملی کی، اپنے سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو وہ کبھی بھی اسلامک سٹینڈرڈز کو فلفلمنٹ نہیں دے پا رہا ہے، اور نہ ہی اس چیز کو اتنا اس نیس پہ لے کے جا رہا ہے کہ مسلمان جیسے واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اگر باڈی کی ایک پارٹ میں پین ہوگا پوری باڈی سفرنگ کر رہی ہوگی۔ اگر یہی چیز فلسطین کے اوپر اپلائی کی جائے، برما کے اوپر، ایران، یمن، سیریا، جہاں پہ بھی مسلمانوں کو سپریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ اپلائی کی جائے تو ہم اس ڈیفینیشن آف مسلم آئیڈینٹی پہ پورے ہی نہیں اترتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آنے والی جنریشن کو، اپنے بچوں کو گیور نہیں بنا رہے ہو، ان کو ریسیور بنا رہے ہو، لینے والا بنا رہے ہو، تو کبھی بھی آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ جب آپ اپنے اس ایج کے حصے میں جاؤ گے کہ جب آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کا سہارا بنیں گے، کیونکہ شروع سے ہی آپ نے ان کو ریسیور بنایا ہوتا، وہ لیتے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی گیور نہیں بن سکتے، نہ وہ اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نہ پھر وہ اپنے ایموشن کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ آئی، می اور مائی سیلف کی ڈیلیوژن کے اندر ہی رہ جاتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہوں، اور میں نے کوئی بھی چیز اس طرح کی پرفارم نہیں کرنی ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہو یا دوسروں کو اس سے کوئی بینیفٹ